زمانہ جہالت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ لوگ بچی کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک ٹکڑا تھما دیتے یا اس کے ہاتھ میں گڑیا تھما کر اس کو قبر میں بٹھا دیتے۔ بچی اس کو کھیل سمجھتی اور قبر میں گڑیا اور مٹھائی کے ٹکڑوں سے کھیلنے لگتی۔ یہ لوگ تب اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیتے اور بچی شروع میں اس کو بھی کھیل سمجھتی، لیکن جب مٹی اس کی گردن تک پہنچ جاتی تو وہ گھبرا کر اپنی ماں کو آواز دیتی، چیختی چلاتی منتیں کرتی، لیکن ظالم باپ اس بچی کو زندہ دفن کر دیتا۔ اس قبیح فعل کے بعد جب وہ گھر لوٹتا تو اس بچی کی چیخیں اس کا گھر تک اس کا پیچھا کرتیں، لیکن ان ظالموں کے دل پر تالے پڑے ہوئے تھے جو نرم نہیں ہوتے تھے۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے جن سے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ گناہ سرزد ہو چکا تھا۔ ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا واقعہ سنایا کہ جب وہ اپنی بیٹی کو انگلی پکڑ کر قبرستان لے جا رہا تھا، بچی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی، وہ باپ کے لمس کی وجہ سے خوش ہو رہی تھی، وہ سارا راستہ مجھ سے باتیں کرتی رہی اور اپنی توتلی زبان میں مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ میں سارا راستہ اس کو اور اس کی فرمائشوں کو بہلاتا رہا۔ میں اسے لے کر قبرستان پہنچ گیا اور اس کے لیے قبر کی جگہ منتخب کی۔ میں نیچے زمین پر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ریت اٹھانے لگا۔ میری بیٹی نے مجھے کام کرتے دیکھا تو خود بھی کام میں لگ گئی۔ وہ بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگی۔ ہم دونوں باپ بیٹی ریت کھودتے رہے۔ میں نے اس دن صاف کپڑے پہن رکھے تھے۔ ریت کھودتے وقت میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ میری بچی نے اٹھ کر میرے کپڑے صاف کیے۔ میں اس کے لیے قبر تیار کر رہا تھا اور وہ میرے کپڑے صاف کر رہی تھی۔ قبر تیار ہوئی تو میں نے اس میں اس کو بٹھایا اور اس پر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ وہ مٹی ڈالتی جاتی تھی اور قہقہا لگاتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ مجھ سے فرمائش کرتی جاتی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں اپنے جھوٹے خداؤں سے دعا کر رہا تھا کہ وہ مجھے بیٹا دیں۔ میں دعا کرتا رہا اور بیٹی ریت میں دفن ہوتی رہی۔ میں نے آخر میں جب اس کے سر پر مٹی ڈالنی شروع کی تو اس نے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، ابا آپ پر میری جان بھی قربان، آپ مجھے کیوں دفن کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا اور دونوں ہاتھوں سے تیزی سے قبر پر مٹی پھینکنے لگا۔ میری بیٹی روتی رہی، چیختی رہی، دہائیاں دیتی رہی، لیکن میں نے اس کو قبر میں زندہ دفن کر دیا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضبط بھی جواب دے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہچکیاں بن گئیں۔ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آواز مبارک حلق میں گولا بن کر پھنسنے لگی۔ وہ شخص دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہچکیاں لے رہے تھے۔